اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ 19ویں پارے کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. اس سے پہلے گزشتہ 2 جمعہ میں آپ نے نماز کی اہمیت اور نماز سے ہونے والے فوائد کے متعلق سنا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی 10 صفات بیان فرمائی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وغیرہ. اس میں بھی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اہمیت دی. پہلی صفت اور آخری صفت دونوں اللہ نے نماز کو بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ کی انتہائی معظم بشان عبادت ہے. روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے جب حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائیں گے تو سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا. دیکھا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا دیکھیے ان کی نمازیں درست ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر ان کی نمازیں درست ہیں تو ان کی دیگر عبادتیں بھی درست ہو، اور اگر ان کی نمازیں درست نہیں ہیں تو ان کی دیگر عبادتیں بھی درست نہیں ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی گورنروں کو جو روانہ کرتے تھے، روانہ کرتے وقت اور اسی طریقے سے ہر مہینے ان کی رپورٹ لیتے تھے. چاہے آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، لیکن مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام، ملک عراق، ملک ایران وغیرہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں اسلامی سلطنت کا پرچہ تھا وہاں تک گورنروں کو پیغام بھیجتے تھے، ہر مہینے ان کی خبر گیری لیتے تھے. اور جب بھی آپ گورنروں کے نام کوئی خطوط روانہ کرتے تھے، کوئی اہم پیغام روانہ کرتے تھے، تو ان تمام پیغامات میں سب سے پہلی چیز آپ کی طرف سے جو لکھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا. اسلامی سلطنت کا ایک عظیم خلیفہ اپنے گورنروں کو جو پیغام بھیجے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پیغامات کتنے اہم ہوتے ہوں گے، جس کے اندر ملک کی سیاست کا تعلق ہوتا ہوگا، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ اہمیت کسی کو دی جاتی تھی تو وہ نماز کو دی جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے میرے بھائی. اور آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے آج کے اس زمانے میں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دور ہے. 1450 سال کی مسلمانوں کی تاریخ اللہ کے رسول کے زمانے سے. اس پوری تاریخ میں بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں.
مسلمانوں کے ساتھ بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو وہ مواقع بھی عطا فرمائے کہ انہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کر کے دکھائی. ایسی ایسی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں جب بغداد سے ان کی حکومت چلا کرتی تھی، ایک دن عصر کے بعد اپنے محل کے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بادل، آسمان میں ایک بادل گزر رہا ہے. لگتا تھا کہ بالکل پانی بھرا ہوا بادل ہے. تو ہارون رشید بادل کو کہتے ہیں، اے بادل، تجھے جہاں جا کے برسنا ہو برس، تیرے پانی سے جو بھی پیداوار تیار ہوگی اس کا 10واں حصہ ٹیکس کے طور پر میرے پاس ہی آئے گا. بادل کو کہہ رہے، بادل جہاں جا کے برسنا ہو برس، تیرے پانی سے جو بھی پیداوار تیار ہوگی اس کا 10واں حصہ، اس کا ٹیکس ہارون رشید کے پاس ہی آئے گا. ایسی عظیم سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. تاریخ کے ہر دور میں اتار بھی آیا ہے، چڑھاؤ بھی آیا ہے، ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس اتار چڑھاؤ کی کامن وجہ، کامن ریزن اگر آپ تلاش کریں گے، عمومی وجہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے مسلمانوں کو ترقی اور عزت کے معیاروں پر اٹھا دیا اور موقع آیا تو اللہ نے انہی مسلمانوں کو قہر مذلت میں ڈال دیا، ذلت کے اندھیریوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا. اس کی وجوہات جب آپ تلاش کریں گے تو اس کی کامن وجہ آپ کو جو سمجھ میں آئے گی وہ یہی ہوگی کہ جب بھی مسلمان اپنی عظیم عبادت، نماز جیسی عظیم عبادت سے دور ہوا، اللہ نے فرمایا تم سلطنت چلانے کے قابل نہیں ہو، نیچے آ جاؤ. اور جب بھی مسلمان نماز جیسی اہم عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ نے اس کو ذلت کے اندھیریوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا اور سلطنت کی سلطنت اللہ نے ان کے حوالے کر. اور جب بھی بندہ رحمان کے کہے ہوئے کے مطابق آ جاتا ہے، اللہ چاہتے جیسا ہے کہ میرے بندے میری چاہت کے مطابق ہو جائے، جب بھی بندے ایسے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں کا سامنا کروایا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جو 19 پارے کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے کون. میں نے آیت پڑھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جا رہے رحمان کے بندے. ان کی چال ڈھال کے اندر کسی قسم کی اکڑ آپ کو محسوس نہیں ہو. رحمان نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کریں گے، اور وہ دکھاوا ان کی چال ڈھال میں، ان کی عقل میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. ارے وہ تو بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر چلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جب زمین پر چلا کرو تو عقل کرنا چلا کرو. کیوں؟ تمہارے عقل کر چلنے سے تم پہاڑ کی بلندی پر نہیں پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے پیر پچھاڑ پچھاڑ کر چلنے سے تم زمین کے اندر چھید نہیں کر دو. یہ اللہ کا فرمان. اسی لیے رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال ڈھال سے متانت ٹپکتی ہے، سکون ٹپکتا ہے، عزت ٹپکتی ہے، شہرت ان کی چال ڈھال سے ٹپکتی ہے، کیریکٹر دکھائی دیتا ہے. یہ ہوتا ہے اسلامی کیریکٹر. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان کا سامنا ان پڑھ، جاہل، گوار، بے پڑھے لکھے لوگوں سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے اور وہ لوگ گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں تو رحمان کے بندے ان سے گالی گلوچ سے بات نہیں کیا کرتے. وہ تو ثبوت دیتے ہیں، ارے ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، گفتگو کرنے کے انداز بتائے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو.
جاہل چاہے کسی بھی طریقے سے بات کر لے، گالی گلوچ سے بات کر لے، مسلمان اور رحمان کے بندے ان کے ساتھ کچھ انداز سے بات نہیں کیا کرتے۔ وہ تو اس انداز سے بات کرتے ہیں جو ان کو قرآن نے اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات نے سکھائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے ایسی بھدی اور ایسی ناہنجار زبان نہیں نکالتے ہیں کہ لوگ ان کی زبان کو دیکھ کر ان کے کیریکٹر کے بارے میں سوال اٹھائیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ لوگ جب رات گزارتے ہیں تو ان کی راتیں کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں کبھی اللہ کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں۔ ان کا سونا عبادت ہوا کرتا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے میرے بھائیوں۔ میں ایک ایک صفت قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر مجھے اور آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ اللہ جیسے رحمان کے بندے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں۔ اگر اترتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں اترتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے مطابق بننے کی ضرورت ہے، تب جا کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رحمت کا سوال کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رحمت کا سوال کرنا بیکار ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی میرے بھائی؟ اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ تو جب رات گزارتے ہیں تو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں اور کبھی سجدے میں گزارتے ہیں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے اللہ سے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، یہ لوگ اپنے اللہ سے کہتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجیے، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجیے۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، جہنم کا عذاب تو بڑی چپکو چیز ہے، وہ تو ایسی غرامہ کہتے ایسی چپک کر آتی ہے کہ جلدی جدا بھی نہیں ہوتی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں چپکو بولتے ہیں، اس کا ترجمہ غرامہ، ان عذابها کان غرامہ، جہنم کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ایسا چپک کر آتا ہے کہ جلدی آسانی سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر کہتے ہیں عارضی طور پر ٹھہرنے کی جگہ جس کو گیسٹ ہاؤس بولتے ہیں، اور مقر کہتے ہیں ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ جو ہم گھر بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جہنم کو عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے یا ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے کی جگہ نہیں، تھوڑی دیر بھی ٹھہرنا ہو تب بھی جہنم تو اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہو تب بھی جہنم بری چیز ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقام، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور یہ میرے رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اتنے زیادہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا دیتے اور اپنے ہاتھ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کر دیتے۔ وكان بين ذلك قواما، یہ تو بالکل درمیانی چال چلتے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں، جہاں بچانے کی جگہ ہے وہاں بچاتے بھی ہیں، نہ زیادہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں نہ ہاتھ کو زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی چال چلتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں یہ رحمان کے بندے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ارے ان کا ایمان تو اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے کہ اگر ان کو انگاروں پر چلنے کو کہا جائے، ان کو باریک تلوار سے زیادہ باریک کسی راستے پر گزرنے کو کہا جائے تو یہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا تو قبول کر لیں گے، لیکن رحمان کے علاوہ کسی اور کے سامنے ان کا سر جھک جائے یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہوتے رحمان کے بندے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو یہ پکارتے نہیں ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ رحمان کے بندوں کی بہت بڑی صفت ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے، ناحق یہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے۔
اس لیے کہ اللہ نے اس جان کو جو پیدا فرمایا ہے، اس جسم کو بنانے کے بعد اپنی روح جو اس میں پھونکی ہے، اور یہ جو جان اللہ نے بنائی ہے وہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا ناحق کسی بنیاد پر کسی کی جان لے لی جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کا مرڈر کر دیا جائے، یا اپنے سوارتھ کے لیے اپنے ایگو کی بنیاد پر کسی کو مار دیا جائے۔ اسلام ہرگز کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے، کیونکہ یہ تو امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے معنی کے اندر اللہ نے سلامتی رکھی ہے، پھر اسلام ایسی بات کبھی کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے اندر وائلنس ہو، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، کبھی کسی کو ستانا ہو؟ یہ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے۔ آپ پڑھ رہے ہیں رحمان کے بندوں کی صفت 19 پارے کی ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کو کر کے سنا رہا ہوں، جو اللہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرما رہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہاں، حق کی بنیاد پر جہاں حق آ جاتا ہے، جہاں قتل کرنے کی کوئی صحیح وجہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آ جاتی ہے، تو وہاں پر تو پھر انسان بزدلی سے کام نہیں لے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کا معمول ہے، جہاں تمہاری جان پہ بناتی ہے، جہاں تمہاری عزت پہ بناتی ہے، جہاں تمہاری مال پہ بناتی ہے، جہاں تمہارے اولاد کی حفاظت کی بناتی ہے، جہاں تمہارے گھر کی مستورات کی حفاظت کی بناتی ہے، تب اسلام مسلمانوں کو بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس وقت تو پھر دو ہاتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبِتُوا۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دشمنوں سے مدبیر اور ملاقات کی تمنائیں مت کیا کرو۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو شیخیاں مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور جب بناتی ہیں تو گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ شیخیاں تو بڑی مارتے ہیں، یہ آ جائے تو یہ کر دوں، وہ آ جائے تو وہ کر دوں۔ ایسی شیخیاں مارنے کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ دشمنوں سے کہ میری دشمن سے متبھیڑ ہو جائے تو میں یہ کر دوں وہ کر دوں، ایسی تمنا کرنے سے اسلام نے منع فرمایا۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنائیں مت کیا کرو، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ ہاں، لیکن دوسرا پہلو فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن جب کبھی ملاقات ہو جائے، جب کبھی متبھیڑ ہو جائے، فَاثْبِتُوا، تو ثابت قدم رہو، وہاں پھر پیٹھ چھپا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹھ دکھا کر تم بھاگ جاتے ہو، یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں۔ ہاں، دو پہلو ہیں اسلام کے، کیونکہ اسلام ہمیشہ امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی تعلیم یہ دی، دشمنوں سے کبھی بھی ملاقات کی تمنائیں مت کیا کرو۔ دوسری تعلیم دی کہ جب ملاقات ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، وہاں پیٹھ دکھا کر بھاگو۔ جہاں انسان کے اپنی جان پہ بناتی، جہاں انسان کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت پہ بناتی، جہاں انسان کو اپنے اسلام کے لیے پیارے مذہب کی حفاظت پر بناتی ہو، جہاں اپنے گھر کے بال بچوں کی عزت کی حفاظت پر بناتی ہو، جہاں اپنے مال کی حفاظت پر بناتی ہو، تب اسلام نے آپ کو سینہ سپر ہونے کی اجازت دی ہے، تب اسلام نے آپ کو دو ہاتھ کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ ناحق کسی کو قتل کرنے کی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دے۔ آپ اسلام کو پڑھیے تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سریات ہوئے، جہاں اسلامی لشکر کو بھیجا گیا، صاف طور پر محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم ہوا کرتی تھی، 1000 مرتبہ قربان جاؤ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ تعلیم ہوا کرتی تھی کہ آپ کا لشکر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آپ کا لشکر کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آپ کا لشکر مذہبی پیشواؤں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، ان کے مذہب کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، مذہبی رہنماؤں کے اوپر اسلامی لشکر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ بوڑھے پر، نہ بچے پر، نہ عورتوں پر۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائی، آپ پڑھیے اس کو۔ چنانچہ بہرحال رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ زنا یعنی
اس کے متعلق پہلے بھی بیان کر چکا، اور زنا انتہائی قبیح، انتہائی بری چیز ہے. اس سے پورے کے پورے معاشرے برباد ہو جایا کرتے، پوری کی پوری نسلیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. جو اولادیں ایسی حرام کاری کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، پھر اس معاشرے کے اندر اچھائیاں نہیں ہوتی، اس معاشرے کے اندر برائیوں کے مینے برستے ہیں، برائیوں کی بارشیں برستی ہیں. ایسی بستیوں سے پھر آپ اچھائیاں اور رحمتوں کی امید نہیں کیا کرتے. تو رحمان کے بندے وہ ہیں، لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. آپ کہیے برادران وطن کو آپ یہ پیغام دیجیے کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، ومن يفعل، اور اگر کرتا ہے کوئی، يلقى اثاما، تو وہ بڑا گناہ اپنے اوپر اٹھا کے گھوم رہا ہے. گنہگار ہے وہ اللہ کا گنہگار ہے، وہ انسانیت کا گنہگار. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اتنا ہی نہیں، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے عذاب کو ہم دوگنا کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے، ڈبل عذاب ان کو قیامت کے دن ملے گا. یہ اللہ فرماتے ويخلد فيه مهانا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں پڑے رہیں. تو رحمان کے بندے تو یہ ہوتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کر دے، تو اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. والذین لا یشهدون الزور. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے. ہاں، یہ جھوٹی گواہیوں کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مخبری کا کام کرتے ہیں، جو جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اور اپنے ہی معاشرے کے نوجوانوں کو، اپنے ہی معاشرے کے اچھا کام کرنے والے سوشل ورکر قسم کے لوگوں کو غلط مخبری کر کے، غلط جاسوسی کر کے ان کو پھنسانے کا کام کرتے ہیں. یہ بھی جھوٹی گواہی کے اندر آتے ہیں. والذین لا یشهدون الزور. رحمان کے بندے تو یہ ہوتے ہیں میرے بھائی. لہذا یہ رحمان کے بندوں کی صفات قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی. جب آپ نے یہ صفات سن لی تو مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ذرا آسانی کے ساتھ اور ذرا سکون کے ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے جیسے رحمان کے بندوں کا سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسے بندے ہیں کہ نہیں. اللہ کی چاہت پر ہم لوگ کھڑے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں، یہ ہمیں اپنی ذات سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میرے بھائیوں، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو آج اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رحمان کے کہے ہوئے کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ہم رحمان کے بندے بن جائیں، اور اللہ جن صفات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس صفات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیے. پھر دیکھیے زمین کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، رحمتوں کی بارش دوبارہ برسے گی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی سلطنت کا مالک بنائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں آنے والے ہیں ابھی امام مہدی، آنے والے ہیں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر ہم کو وہ 40 سال بھی دیکھنے ہیں جن 40 سال میں یہ زمین اپنا پورا خزانہ نکال کر باہر رکھ دے گی. دنیا میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوگی، برائیوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. یہ 40 سال ابھی دیکھنے ہیں، اتنی آسانی سے قیامت نہیں آئے گی. قیامت سے پہلے مجھے اور آپ کو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. حالات صرف ہمارے اوپر نہیں آئے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں اسلامی تاریخ کو. جانیے، پڑھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی 14 سے 41 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا. اس لمبے زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں. تاتاری کے حملے بھی ہوئے ہیں جہاں پر ایک تاتاری عورت 50 مسلمان کے ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر دیتی تھی اور یوں کہہ دیتی تھی یہاں کھڑے رہو، میں گھر جا کے خنجر لے کر آتی ہوں اور تمہارا سر تن سے جلا کرتی ہوں. یہ 50 مسلمان وہی کے وہی کھڑے رہتے تھے اور تاتاری عورت آ کر ان کو قتل کر دیتی تھی. بزدلی اور ناکامی ان مسلمانوں پر اللہ نے ایسی سوار کر دی تھی کہ 50 ہو کر بھی ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا دور بھی اسلام کی تاریخ میں گزرا ہے میرے بھائیوں. آپ کے اوپر ابھی اتنے برے حالات نہیں آئے ہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں. ہاں، آپ کو میدان
میدان میں اترنا ہے اور میدان میں اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو پہلے بنانا ہے، اپنے آپ کو پہلے سنوارنا ہے۔ ہمارے اخلاق کیسے؟ لوگ ہمارے کیریکٹر پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر تھوڑا انسان پینک ہو جاتا ہے فوراً اس کی منہ سے گالی بکنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمان کے بندے تو ایسے نہیں ہوتے، رحمان کے بندے تو ایسے نہیں ہوتے کہ جہاں تیرے ایگو پر سوال آ گیا تو تم نے اپنی لینگویج بدل دی، تم نے اپنی زبان بدل دی، اور کہاں ابھی تمہارے منہ سے قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی تھی اور کہاں ابھی تمہارے منہ سے گالیاں تم بکنے لگے۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اخلاق کا مجسمہ ہوتے ہیں، جو اخلاق کا مجسمہ ہوتے ہیں، جو اپنے کیریکٹر سے کر کے دکھاتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کو ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ تو رحمان کے بندوں کی جو صفات قرآن کریم کی روشنی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ ایسے رحمان کے بندے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بھی رات کو اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنے صحابہ کے بارے میں اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ سوال کرتے تھے۔ کسی نے بھی اپنی طاقت کے نشے کے اوپر آ کر جنگ کے میدان میں نہیں گئے۔ اسپین کو فتح کرنے کے لیے جب طارق بن زیاد آئے تھے اور اس سمندر کو پار کر کے جب اسپین کے اندر انہوں نے قدم رکھا تھا تو قدم رکھنے کے بعد اپنی پوری کشتیوں کو جلا دیا اور تمام کے تمام فوجی لوگوں کو کہنے لگے سنو، تمہارے آگے تمہارا دشمن ہے اور تمہارے پیچھے سمندر ہے، یا تو آگے جاؤ اور مقابلہ کرو یا پھر پیچھے سمندر کے اندر اپنے آپ کو گرا کر مار ڈالو۔ اور اس کے بعد بھی اپنی طاقتوں پہ کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ رحمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر طارق بن زیاد دعا کرتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اے اللہ یہ تیرے ذوق اور شوق میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، انہوں کوئی مال غنیمت حاصل نہیں کرنا ہے، یہ کوئی روپے پیسے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سے رائی۔ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کو کشور کشائی، بڑے بنگلے، مال غنیمت، بیلنس، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیرے راستے میں شہید ہونے کے لیے ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو ایسے رحمان کے بندے اپنے آپ کو بنائیے، پھر دیکھیے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں اتر دی۔ اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا حساب لے گا۔ اگر آپ رحمان کے بندے بن گئے اور رحمان کے بندوں کو اگر کوئی ستانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم مطمئن ہو جاؤ، تمہاری طرف سے مقابلہ میں کروں۔ اور جب اللہ مقابلہ کرنے پر آ گیا تب کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کورونا وائرس کے نام پہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلا کر رکھ دی۔ میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ رحمان کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ رحمان چاہے تو ایک ہوا ایسی چلے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کو لانے کا ارادہ کرے گا، جیسا آپ نے سنا ہے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹے گا، پہاڑ اڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سورج گر جائے گا، یہ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو بھی ایمان والے بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے سے نکل جائے گی، اور بغل کے نیچے سے ہوا نکلے گی، ایمان والے بندوں کو موت آ جائے گی۔ ایمان والے بندوں کو یہ پہاڑ کا ٹوٹنا، سورج کا گرنا، یہ ایمان والوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ ہم سب کو موت دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں، اللہ کے کہے ہونے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اور جس طرح کی اس وائرس کے متعلق دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، میرے بھائیوں سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو وضو کا طریقہ بتایا ہے، اس وضو کو صحیح انداز سے ہم کرنے والے ہو جائیں، خدا پاک کی قسم کوئی وائرس آپ کو چھونے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، پھر یہ کہ سائنٹیفک طریقے سے جو لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھلے جائیں، ناخن کو دھلا جائے، ناک کو صاف کیا جائے، کان کے اندر انگلی ڈال کے صاف کیا جائے، جس طریقے کے ڈاکٹری لائن کے طریقے بتائے جاتے ہیں وہ تمام طریقے اللہ نے ہمیں وضو کے اندر عطا فرمائے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، دین میں 5 مرتبہ۔
ناک صاف کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، کان کے اندر مسح کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، انگلیوں کے بیچ میں کھلائی کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اگر آپ انگوٹھی پہنتے ہیں تو انگوٹھی ہلانے کا طریقہ وضو میں بتایا گیا ہے، گردن کا مسح کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہاتھ کو کوہنی سمیت پیر کو دھونے کا طریقہ جو وضو کے اندر بتایا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہم وضو کریں اور اس کے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو بھی ہم دوا بھی کرنی ہے، دوا کے جو طریقے بتا رہے ہیں وہ بھی اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے اندر جو لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کہے ہوئے کے مطابق رحمان کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔